معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم اس مسجد کے اندر اصلاح معاشرہ کے عنوان پر منعقدہ کانفرنس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو سمیٹوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی جتنی مرضی لمبی ہو جائے، لیکن یہ پھر بھی مختصر ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت لمبی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی دی گئی یہ تھوڑی ہے، اور اس نے یقیناً ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے روز کتنے جنازے اٹھتے ہیں، روز کتنے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، ہم کتنے لوگوں کے انتقال کی خبر سنتے ہیں اور کتنے جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، کتنے کل 10ویں اور چہلم کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور ہم کتنوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا، روز یہاں سے کوئی نہ کوئی قافلہ آخرت کی طرف رخت سفر باندھتا ہے۔ اب آخرت کی زندگی جو حقیقی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا دی ہے۔ یہاں زندگی جیسے گزار کے جائیں گے اس زندگی کے حساب سے آخرت کے مرحلے ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فطرتاً یہ جسم آگ کے لیے نہیں بنا، فطرتاً یہ جسم جنت کے لیے نہیں بنا، بلکہ جیسا عمل کر کے جائیں گے آخرت کے مرحلے عمل کے حساب سے ہی ہمیں نصیب ہونے۔ اب مجھ سمیت ہر شخص اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، گزرے ہوئے لمحوں کے اوپر نظر دوڑائے اور پھر آخرت کے اوپر نظر کرے کہ جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا تو وہاں وہ مرحلے میرے لیے کس طرح کے ہوں گے۔ لہٰذا یہ تھوڑی سی زندگی دی گئی، اور پھر خالق اور مالک نے خود ہمیں دعوت فکر دی۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، فرمایا اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، اور سلامتی والے گھر سے مراد جنت ہے۔ اللہ دعوت دے انسان کو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض۔ اللہ خالق ہو کے کہہ رہا میرے بندو میری جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اس کی طرف دعوت دی گئی، عمل کرنے کی دعوت دی گئی، دوڑ لگانے کی دعوت دی گئی کہ میرے بندو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ لیکن ہم جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہماری ساری دوڑ دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے،
آج کتنا کمایا تو کل کتنا کماؤں گا، اس کاروبار میں اتنا بچا ہے تو اور کون سا شروع کر لوں کتنا اور بچ جائے۔ صاحب ہمارا دین ہمیں کاروبار سے منع نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں دکان سے منع نہیں کرتا، تجارت سے منع نہیں کرتا۔ اگر مال کمانا برا ہوتا تو اسلام ارکان خمسہ کے اندر زکوٰۃ کو کبھی شامل نہ کرتا، صدقہ و خیرات کی تلقین نہ کی جاتی، صدقہ و خیرات کے اوپر اجر کے وعدے نہ دیے جاتے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لوگوں جو سچا تاجر ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا، یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ لیکن جب جھوٹ آ جائے، فراڈ آ جائے، دھوکہ آ جائے، دو نمبری آ جائے، جھوٹی قسمیں آ جائیں تو پھر کروڑوں بھی کما لیں گے تو وہ آخرت کا نقصان ہی ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب آخرت پہ نظر ہوتی ہے تو پھر یہ دنیا، یہ قدم، یہ سانسیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جاتی۔ ہمیں دعوت دی گئی کہ اس آخرت کی طرف دوڑ لگائیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں کامیابی کے کچھ راستے بتائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے دن گیا حضور کی زیارت کرنے کو، تو جب میں بزم میں پہنچا تو میرے حضور اپنے صحابہ کو کچھ ارشادات فرما رہے تھے۔ تو پہلی ملاقات کی کہانی وہ سناتے ہیں جس کو امام ترمذی نے ذکر کیا، اور آج ہم اسی حدیث کے اوپر چند لمحوں کی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان عبداللہ ابن سلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، کھانا کھلاؤ، اور آگے حضور فرمایا کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرو، اور اس عبادت کے بعد فرمایا تدخل الجنت بسلام، پھر اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جانا۔ جب یہ عمل کر لو گے فرمایا پھر تمہیں کوئی روکے گا نہیں، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں۔ پہلی چیز حضور نے کیا فرمائی؟ سلام کو عام کرو۔ یہ تحیۃ المسلم ہے۔ ہر قوم کا ملاقات کے وقت کوئی نہ کوئی الفاظ دیے گئے، کوئی نہ کوئی طریقہ دیا گیا، لیکن آپ تمام مذاہب کے ملاقات کے لمحوں کو دیکھ لیں۔ جب وہ ملتے ہیں وہ جو الفاظ ادا کرتے ہیں، رخصت ہوتے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، ان کا معنی نہیں ہوگا، ان کا مفہوم نہیں ہوگا، ان کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اسلام نے کتنا خوبصورت طریقہ دیا۔ فرمایا جب بھی آپس میں ملاقات کرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم، اور سننے والا کہے وعلیکم السلام۔ کتنا خوبصورت طریقہ دیا گیا۔ اب جب بھی ملاقات ہو، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور فرمایا سلام کو عام کرو۔ فرماتے ہم اکٹھے سفر کرتے، اگر درمیان میں درخت آ جاتا، پہاڑ آ جاتا، کوئی ٹیلا آ جاتا، اور کچھ لوگ ادھر سے گزرتے کچھ ادھر سے گزرتے، فرمایا جب اس کے بعد پھر اکٹھے ہوتے تو ہم پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ انہوں نے اس قدر اس پہ عمل کیا۔ یار آپ ذرا غور کریں، السلام علیکم کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ اب دن میں آپ کو 50 لوگ ملتے ہیں اور 50 لوگ آپ کو دعا دیتے ہیں کہ
آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 50 میں سے اگر کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو گئی تو کیا بات بن نہیں جائے گی؟ 100 لوگ آپ سے روز ملتے ہیں، آپ 100 کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، اگر 2 لوگوں کی دعا بھی قبول ہو گئی آپ کے حق میں تو آپ کا کام بن گیا۔ فرمایا جب بھی ملو تو آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کے جملوں کو عام کرو۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب ایک مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سلام کے اندر ایک مومن دوسرے مومن کو ضمانت دیتا ہے کہ میری طرف سے تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ آگے سے دوسرا کہتا وعلیکم السلام، اچھا تو مجھے ضمانت دے رہا ہے تو میں بھی تجھے ضمانت دے رہا ہوں۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ دن جس کو سلام کر کے ضمانت دی اسی کے مال کے چور بن گئے، جس کو سلام کر کے ضمانت دی، گارنٹی دی کہ میری طرف سے تیرے مال کو، جان کو، آبرو کو کوئی خطرہ نہیں، اور پھر اسی کے جان کے دشمن بن گئے، اسی کے عزت کے چور بن گئے۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ ہم سلام کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ اسلام جو سلام دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیوں اسلام نے سلام کو رکھا؟ تحیت المسلم، مسلمان جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کیوں کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام میں دعا کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے کو ضمانت دیتے ہیں کہ میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اور پھر ہم سلام بھی سارا دن کرتے ہیں اور عزت کے چور بھی ہوتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اور جان کے دشمن بھی ہوتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم سلام کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ سلام کیوں کرتے۔ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کو عام کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جو خون کے رشتے ہیں، فرمایا ان کو توڑنا نہیں، ان کو جوڑ کے رکھو۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کے رزق میں اور امت میں، عمر میں برکت نازل کرے گا، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کی عمر میں اللہ برکتیں دے دیتا، عمر لمبی ہو جاتی ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کا حساب جلدی شروع کرے اور اس کو جلدی جنت میں داخل کرے تو میرے حضور فرمایا 3 کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھے۔ ہمارے معاشرے کی ریت یہ بن گئی کہ ہم جوڑنے کی طرف نہیں آتے، ہم توڑنے کی طرف جلدی آتے۔ ہم رشتوں ناتوں کو معمولی باتوں پہ ختم کر دیتے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ عید کے دن بھی ایک بھائی دوسرے بھائی سے سلام نہیں لیتا۔ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، مین گیٹ ایک ہے، ایک اس کمرے میں اور ایک اس کمرے میں، اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جبکہ دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھیں۔ آپ نے یہ بات فخریہ سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کوئی ایک بار سلام نہیں لیتا تو میں 10 بار نہیں لیتا، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو میں 10 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں تو زندگی بڑی عزت سے گزار رہا ہوں، میں تو غیرت مند شخص ہوں۔ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ غیرت کا یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی ایک بار سلام نہیں لیتا تو آپ 10 بار نہیں لے رہے، کوئی ایک بار آپ سے جو ہے وہ قدم پیچھے ہٹتا ہے تو آپ 10 قدم ہٹ رہے ہیں۔ یہ بڑھائی نہیں ہے، یہ جہالت ہے کہ آپ مسلمان ہو کے اپنا دین نہیں سیکھ نہیں پائے۔ آپ کے نبی نے آپ کو تعلیم دی تھی کہ جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ اسے تعلق جوڑیں، جو آپ کو محروم رکھتا ہے آپ اس کو عطا کریں، اور آپ الٹی منطق بنا رہے ہیں کہ جو ایک بار سلام نہیں لیتا میں 10 بار نہیں لیتا۔ مزہ یہ تھا کہ آپ کہتے کہ بھائی آپ مجھ سے ایک بار سلام نہیں لیں گے، میں 10 بار آگے بڑھ کے آپ سے سلام لوں گا،
کیوں کہ میرے نبی نے مجھے تعلیم یہ دی تھی۔ مزہ تو زندگی کا پھر تھا اور ہم الٹی چال چل پڑے۔ فرمایا صلہ رحمی کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں جلدی داخل کرے، حساب جلدی ہو، فرمایا جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ آپ پہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے آپ اس کو پھر بھی معاف کرتے۔ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اگر ہم غور سے حضور کی زندگی کو دیکھیں تو جس زندگی کو کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی نا، کسی اور کے لیے تو نہیں تھی۔ تو ہم نے زندگی سے کیا سیکھا؟ کیا میرے نبی کی زندگی میں قدم قدم کے اوپر معافیاں نہیں تھی؟ طائف کے بازاروں تک حضور چل کے گئے اور اہل طائف نے حضور کی بات نہیں سنی۔ 4 بڑے سرداروں کے دروازوں پہ دستک دی گئی، آواز آئی کون؟ کہا محمد، مکے سے آیا ہوں۔ کہاں؟ طائف تک۔ کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا پیغام حق دینا ہے۔ کہا آپ کی بات نہیں سنی۔ دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، اور حضور جب واپس نکل کے آنے لگے تو جوانوں کو کھڑا کر کے پتھر دیے اور کہا کہ ایک پاؤں پہ پتھر پڑتا تو حضور شدت درد سے پاؤں کھڑا کرتے، پھر دوسری طرف سے پتھر پڑتا تو حضور بیٹھتے، اور 2 جوان دائیں بائیں سے آ کے اٹھا کے کھڑا کرتے اور کہتے محمد چلو۔ جب طائف سے نکل کے آئے تو میرے حضور کے نالین خون سے بھر چکے تھے۔ آسمان سے جبریل اتر آئے، محبوب 2 لفظ بد دعا کے کہہ دو، ابھی طائف کی وادی کو اٹھا کے الٹ دیتے، صفحہ ہستی سے نشان مٹ جائے گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہاں کوئی آباد تھا۔ تو میرے حضور فرمایا جبریل محمد بستیاں اجاڑنے نہیں آیا، آباد کرنے آیا ہے، میں مٹانے نہیں آیا، میں تو آباد کرنے آیا۔ اور پھر کہا یہ مجھے جانتے نہیں، جانتے ہوتے میں کون ہوں تو مجھے پتھر نہ مارتے، میری راہوں میں پھول بچھاتے۔ جانتے ہو جب 9 ہجری میں اسلام پھیلنے لگا اور لوگ اسلام کے قرب میں آنے لگے اور یہ پیغام دور دراز حصوں میں پھیلا تو طائف کے یہی سردار چل کے مکے آئے، مدینے آئے، اور حضور کو پیغام بھیجا گیا کہ حضور طائف کے سردار آپ سے ملاقات کرنے آئے۔ مجھے بتائیے گا جب ایسا دردناک واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جائے اور آپ کو وہاں سے 10 سال بعد بھی گزرنا پڑے اور اس علاقے کا نام آئے تو وہ منظرنامہ آپ کی نگاہوں میں آ نہیں جاتا؟ سارا تصور سارا گھوم کے وہاں نہیں چلا جاتا؟ جب طائف کا نام آیا ہوگا تو کیا حضور کے نگاہوں کے سامنے سارے مرحلے نہیں آئے کہ میں کیسے سفر کیا، دروازے کیسے بند کیے، پتھر کیسے مارے گئے؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو 10 سال اندر پال کے رکھتے، صلح بھی ہو گئی، معافی بھی ہو گئی، ہاتھ بھی ملا لیا، لیکن دل پھر بھی صاف نہیں ہوتے، باتیں پھر بھی اندر پلتی ہیں۔ جب زندگی میں کبھی موقع ملے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں اب وقت آیا ہے بدلہ چکانے کا۔ مطلب یہ کہ نفاق اندر پل رہا تھا، صلح کرنے کے باوجود، ہاتھ ملانے کے باوجود، سلام کرنے کے باوجود بھی دل صاف نہیں ہوا اور اندر پالتے رہے اور کہا اب آیا ہے داڑوں کے نیچے، اب وقت ہے بدلہ لینے کا۔ لیکن میرے نبی کی سیرت یہ تھی، حضور فرمایا کہ جو سب سے بڑا سردار ہے عبد جلیل، فرمایا اس کا خیمہ محمد کی مسجد کے اندر لگا دو اور باقیوں کے خیمے باہر لگا دو۔ اور میرا نبی 5 وقت مصلی پہ آ کے نماز پڑھاتا ہے، اور جب حضور نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کے خیمے میں جا کے پوچھتے ہیں میرے شہر میں آئے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ مجھے ذرا بتائیے گا یہ عمل کس کے لیے تھا؟ کیا ہم نے صرف ہاتھ کھڑے کرنے تھے کہ جنت میں جانا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں، مدینے جانا ہے تو زور سے سبحان اللہ کہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ زور سے سبحان اللہ کہیں اور جنت مل جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زور سے سبحان اللہ کی آواز دی، ہاتھ کا جھنڈا بنایا اور آپ مدینے پہنچ گئے؟ عقل بھی نہیں مانتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سستا سودا ہے جنت کا کہ میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ
محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، جن کو پوری دنیا اس وقت جانتی ہے، اللہ نے ان کو تاثیر کی دولت دے رکھی ہے، اور ان کے سادے لفظوں میں ایک غضب کی تاثیر ہے جو دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ سینکڑوں نہیں، بلا مبالغہ ہزاروں جوان ہیں جنہوں نے زندگیوں کے قبلے درست کیے، اللہ کے گھر آباد ہو رہے ہیں، سینکڑوں زندگیوں کے اندر انقلاب آیا ہے، لوگ دین سے جڑے ہیں، سنت سے جڑے ہیں، قرآن سے جڑے ہیں۔ آپ چھوٹی سی مسجد سے پیغام لے کے آئے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پیغام کی روشنی وہاں سے پھوٹی تھی، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں یہ نغمہ گونج رہا ہے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، یہ پیغام ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ اور آپ کے ویڈیو کلپ آتے ہیں، 3 سے 4 منٹ کی بات ہوتی ہے، گھنٹوں کی تقریریں اتنا اثر نہیں کرتی جتنا وہ 2-3 منٹ کی تقریر میں اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو غضب کی تاثیر دے رکھی ہے، عمل کی برکت ہے، خلوص للہیت کے جذبے ان کو عطا کیے گئے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جو عملی پہلو ہوتا ہے اس کو نعرے میں لپیٹ دیتے ہیں، اور آپ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت کی بھوک لگی، تو میں باہر نکلا تو حضور آ گئے، تو مجھے دیکھ کے پہچان لیا اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے عرض کی حضور بھوک لگی، فرمایا آ جاؤ۔ ہم جا کے بیٹھے تو ایک شخص دودھ کا پیالہ لے آیا، اور جب پیالہ آیا تو میں خوش ہو گیا کہ چلو بھوک لگی تھی، کام بن گیا۔ تو پیالہ رکھا تو میرے حضور فرمایا ابو ہریرہ صفہ کے چبوترے پہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ کہا جب میں بلانے گیا واپس آیا تو وہ 70 لوگ تھے، دل میں خیال آیا ایک پیالہ دودھ کا 70 لوگ آ گئے تو ایک ایک گھونٹ آئے گا تو کیا بنے گا، اتنی بھوک۔ تو حضور میری طرف دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ سیدھے ہاتھ سے دینا شروع کرو۔ کہا میں نے پہلے بندے کو پیالہ دیا، وہ پینے لگا تو میری نظر پیالے کے اندر تھی، وہ جب پی کے اس نے پیالہ نیچے رکھا تو میرا دل خوش ہو گیا کہ بات بن گئی، کیونکہ جتنا دودھ پیالے میں پہلے تھا اتنا اب بھی باقی ہے۔ پھر دوسرا تیسرا 70 لوگوں نے پیا، لیکن جتنا دودھ پیالے میں پہلے تھا اتنا اب بھی تھا۔ میں نے پیالہ رکھا تو حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور آپ اور میں۔ تو حضور فرمایا تو پی۔ کہا میں نے پی کے پیالہ رکھا، فرمایا اور پی۔ میں نے پھر پی کے رکھا، فرمایا اور پی۔ میں نے پھر پی کے رکھا، فرمایا اور پی۔ میں نے کہا حضور اب تو ایک گھونٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے، میرا پیٹ بالکل بھر گیا ہے۔ فرمایا لا پھر مجھے دے۔ کہا میں نے حضور کو پیالہ دیا تو حضور نے پیالے کو دیکھا، پکڑا، بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں حضور نے پیالہ ختم کیا۔ بڑی بات تھی نا کہ ایک پیالہ دودھ کا اور 70-71 لوگ پی جائیں اور پیالہ پھر بھی ختم نہ ہو، معجزہ تو ہے میرے نبی کا۔ لیکن میرے استاد یہ گرامی فرماتے ہیں معجزے میں امت کے لیے تعلیم کیا تھی، جس کو ہم اختتام پہ جا کے نعرہ لگاتے اور گونجتے نعرے کے اندر اس عمل کے پہلو کو دفن کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں امت کے لیے عمل کا پہلو یہ ہے کہ نبیوں کا امام اور 71 غلاموں کا جھوٹا نبی خود پی رہا ہے۔ یہ امت کے لیے تعلیم کا پہلو تھا جس کو ہم نے ترک کر دیا، اور ہم صرف معجزے کی حد تک اس کو بیان کر کے چھوڑ دیا۔ صاحب حضور کی ذات سے، حضور کے عمل سے امت کے لیے قدم قدم پہ رہنمائی اور روشنی موجود تھی۔ کاش کہ ہم اس کو زندگی میں اتارتے، اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے۔ تو فرمایا جو تم میں محروم کرتا ہے تم اس کو عطا کرو۔ تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ سلام عام کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، فرمایا کھانا کھلاؤ، جو بھوکے ان کو دے دو، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو عطا کرو، جو بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں فرمایا ان کے اوپر خرچ کرو۔ آج کروڑوں اربوں ہونے کے باوجود ہم نمائش کی جگہ تو خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں حق بنتا ہے وہاں نہیں دیتے۔ جن کو جانتے ہوتے ہیں کہ محتاج ہیں وہاں نہیں دیتے، کیونکہ وہاں نام نہیں ہو رہا۔
چونکہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ جہاں نعرہ لگے، لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہو، جمعے کے دن بتایا جائے کہ چودھری صاحب نے ماشاءاللہ اتنے 1000 روپے مسجد کو دیے، وہاں تو دے دیتے ہیں۔ مسجد کو پنکھا بھی دیں تو پہلے اس کو کاتب کے پاس بھیجتے ہیں کہ تینوں پروں پہ نام لکھ کے بھیجو کہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے۔ واٹر کولر بعد میں لگتا ہے، صاحب کے نام کی تختی پہلے لگتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جس رب کے لیے دے رہا ہے بغیر نام لکھے وہ جانتا نہیں ہے کس نے دیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کس نے لگایا ہے؟ تو بات تو اس کو راضی کرنے والی تھی، لیکن ہم نمائش میں پڑ گئے۔ چوک میں جا کے گاڑی رکتی ہے اور اشارے پہ ہٹے کٹے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جوان عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ جب شیشہ جب وہ کھٹکھٹاتے ہیں تو صاحب شیشہ نیچے کرتے ہیں اور جیب سے پیسے نکال کے 500 پکڑا دیتے ہیں کہ پورے چوک میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب تو بڑا سخی ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو 20 سال ہو گئے تیرے گھر کا گیٹ کھولتے بند کرتے، اس کو تو کبھی دیا نہیں۔ جو تیری فیکٹری کا گیٹ کھولتا ہے تیری گاڑی کے لیے، صبح تیرے ٹیبل پہ آ کے کپڑا لگاتا ہے کہ صاحب نے آ کے بیٹھنا ہے، وہ تو سال کے بعد بھی کہے کہ جناب 500 تنخواہ بڑھا دے تو کہتے ہیں بندہ بدل لو، لالچی ہو گیا، اس کو تو نہیں دیے۔ جو بوڑھی ماں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روز تیرے گھر کے برتن دھونے آتی ہے، اس کو تو کبھی دیا نہیں۔ جس کے بچوں کی بھوک اس کو کھینچ کے لاتی ہے، اور تیرے بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے جو بوڑھی خاتون آتی ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اس پہ تو کبھی سخاوت کی نہیں، اور ان کو دیا جن کا حق نہیں بنتا تھا۔ جو سلامت اعضاء رکھتے ہیں، جوان ہیں، رسمی بھکاری ہیں، علماء کہتے ہیں ان کو دو گے ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا جو بھی دے گا۔ مسجدوں میں کتنے لوگ سوال کرنے آتے ہیں، نکلیں گے تو دے دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے جو مسجد کی جھولی میں 5 روپے کا ٹھیپا ڈالتے ہیں، وہ مسجد کے باہر کھڑی ہوئی جوان عورت کو 100 روپے دے کے جاتے ہیں۔ جہاں بنتا تھا وہاں تو دیا نہیں۔ مسجد کا بل بھی آ جائے تو 10 دفعہ مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں اس مرتبہ بل زیادہ ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں۔ اہل محلہ کو شرم نہیں آتی؟ 100 گھر ہے محلے میں اور اللہ کا ایک گھر ہے، اور اس کا بل آ جائے تو 10 دفعہ اعلان کرنا پڑتا ہے، اور باہر نکلتے ہیں تو صاحب پہلے لے کے آتے ہیں کہ جمعہ ہے، باہر خواتین ہوں گی تو ان کو دوں گا، بچوں کو دوں گا۔ بھائی کس خوشی میں دو گے؟ تمہارا دین تو یہ نہیں کہتا کہ جو حقدار نہیں اس کو دیں، جو معذور نہیں ہے، جو مجبور نہیں ہے وہ سوال کرے، اس کو دے۔ سوال کرنا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، اور آپ وہاں دے رہے ہیں جہاں بنتا ہے وہاں نہیں دیتے۔ کیا آپ کی پڑوس میں، آپ کی برادری میں کوئی بھی ایسا غریب نہیں ہے جو صبح جا کے محنت بھی کرتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی تنخواہ سے اس کا گھر نہیں چلتا؟ اس دفعہ بل زیادہ پڑ گیا، بچے بیمار ہو گئے، چھٹیاں آ گئی فیکٹری سے، موسم ایسا آ گیا نہیں جا سکا، اور آپ کو علم بھی ہے کہ وہ مانگتا بھی نہیں اور اس کا گھر نہیں چل رہا، آپ نے کبھی چپکے سے اس کی مدد تو نہیں کی؟ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہاں ہم نہیں گئے۔ قرآن کہتا ہے نا یہ عجیب انسان ہے جو مشکل گھاٹی کبھی چڑھتا ہی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ یہ مشکل گھاٹی ہے چونکہ وہاں ناموری نہیں ہے، اشتہار نہیں لگے گا، نام نہیں لیا جائے گا، اعلان نہیں ہوگا، تو وہاں دیتا بھی نہیں۔ فرمایا وہ راضی تب ہوتا ہے جب آپ کسی بھوکے کو کھانا دیں، کسی کی مدد کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا گیا صلو باللیل، فرمایا رات کو نماز پڑھو۔ 5 گانا نماز تو فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں، اور جو نہیں پڑھے گا میرے حضور فرمایا قیامت کے دن بندے سے اللہ سب سے پہلا سوال ہی نماز کا کرے گا۔ آج ہمارے اوپر نماز بھاری ہو گئی، دن کو کتنے کام کرتے ہیں، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، رات کو لیٹ آ کے کام سے سوئے، صبح پھر ٹائم سے اٹھے اور گھر والوں کو کہا کہ مجھے صبح اٹھا دینا، اتنے بجے میں نے فیکٹری پہنچنا ہے۔ بھائی فیکٹری کے ٹائم کی فکر تھی، گھر والوں سے کہا اٹھا دینا، نماز کی فکر نہیں تھی کہ لیٹ آیا تو گھر والوں کو کیا کہ سوتا کہ میں لیٹ سو رہا ہوں لیکن نماز کے وقت مجھے اٹھا دینا۔ سارا دن دوڑ لگائی، لوگوں کو سلام کرتے رہے، سر جھکاتے رہے، اگر سر نہیں جھکتا تو صرف اللہ کے حضور ہی نہیں جھکتا۔ 5 گانا نماز کے ساتھ ہمارے رویے کتنے سخت ہو گئے۔
قیامت کا دن ہوگا، بے نمازی کو ہنکا جائے گا جہنم کی طرف۔ دیکھنے والے دیکھ کے کہیں گے او بھائی تو اچھا خاصا مسلمان تھا، محلے دار تھا، تو کہاں جا رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، اسے کہیں گے تو کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ تو نظریں جھکا کے جواب میں کیا کہے گا؟ لم نک من المصلین، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یار عزت دار بندہ ہے، اچھے خاصے کپڑے ہیں، اچھی خاصی گاڑی ہے، اچھا خاصا کاروبار ہے، اور حشر کے دن اگر اللہ رسوا کر دے تو بتائیے گا کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے محبوب نہیں فرمایا قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ ان صفوں میں کھڑا کرے گا جہاں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے؟ فرعون ہوگا، قارون ہوگا، شداد ہوگا، نمرود ہوگا، یہ بڑے بڑے کافر جہاں کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ میرے استاد گرامی بڑی خوبصورت ایک مثال دیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادیاں ہوں تو جب کھانے کا انتظام ہوتا ہے یا کوئی ختم یا کوئی بھی فنکشن ہو تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو بن بلائے آ جاتا ہے، برتن پکڑے آ گئے تو گھر والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا بیٹھ جائیں، مہمان کھانا کھا لیں تو پھر آپ کو دیتے ہیں۔ وہ بچے خواتین سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایک دوست لیٹ آیا، اندر کھانا شروع تھا، وہ دیر سے آیا۔ گھر والوں نے کہا جناب آپ ہمارے لیے بڑے عزیز ہیں، دوست ہیں، لیکن آپ لیٹ ہو گئے تو یہ لوگ بیٹھے، آپ بھی ذرا بیٹھ جائیں، کھا کے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو بھی دیتے ہیں۔ مجھے سچ بتائیے گا، ہم میں سے کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا انتظار کرے گا؟ وہ کہے گا یار میری تذلیل کر رہا ہے، مجھے بلایا ہے اور ان کے ساتھ میں بیٹھوں۔ حالانکہ وہ انسان ہیں، لیکن جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ جگہ عزت کی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں برتن ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں، اور عزت دار بندہ کہتا ہے جناب اس سے تو بہتر تھا مجھے نہ بلاتا، میں بغیر کھانا کھائے چلا جاؤں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو وہ جگہ عزت کی نہیں ہے، وہاں بیٹھنا کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ تو کیا قیامت کے دن کوئی گوارا کرے گا کہ فرعون کے ساتھ بٹھایا جائے، قارون کے ساتھ بٹھایا جائے، حامان کے ساتھ بٹھایا جائے؟ اور یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول نے پہلے سب کچھ امت کو بتا دیا۔ ہم سارا دن سلام، دعا، بھاگ دوڑ، کیا کچھ نہیں کرتے۔ اگر نہیں وقت ملتا تو صرف نماز کا نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں یار کام اتنا بڑھ گیا کہ ٹائم نہیں ملتا۔ بھائی اسی کام میں 3 وقت روٹی تو کھا لیتے۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ سارا دن گزر گیا کھانا نہیں کھایا، کہ کام پڑا تھا کھانا نہیں کھایا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی ساری روٹین میں سے ٹائم نکل رہا ہے کھانے کا بھی، اگر نہیں نکلتا تو نماز کا نہیں نکلتا۔ ذرا سوچئے گا، اپنے اندر بار بار اتریے گا، قوم کا مزاج یہاں تک بگڑ گیا کہ صبح 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک ختم ہو نا مسجد میں تو مسجد اندر باہر سے بھری ہوتی ہے، اور سبب دعا ہو کے کہیں کہ اب اذان ہو رہی ہے، جماعت ہوگی، جماعت کے بعد پھر سامنے لنگر ہوگا، تو 1 صف 1.5 صف نمازیوں کی رہتی ہے، باقی ساری قوم اٹھ کے تمبو کے نیچے بیٹھ جاتی۔ یعنی کتنی بے حسی ہے نا کہ مسلمان ہونے کے باوجود 2 گھنٹے ختم میں بیٹھنا گوارا کر لیتے ہیں، 15 منٹ نماز کو نہیں دیتے۔ ناراض نہیں ہونا۔ عشاء کی نماز ہوتی ہے تو لاؤڈ سپیکر آن کر کے مولوی صاحب کہتے ہیں جناب عشاء کی نماز پڑھی جا چکی ہے، محفل شروع ہو رہی ہے، مسجد میں آ جائیں۔ شرم نہیں آتی محلے داروں کو کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے، نماز ہو چکی ہے، اب محفل شروع ہو رہی ہے، آ جائیں۔ مجھے بتائیے گا محفل فرض تھی یا نماز فرض ہے؟ نہ محفل میں آتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن نماز فرض تھی۔ لیکن مزاج قوم کا بن گیا۔ اب جو غیر مسلم سنے گا وہ کیا سوچے گا؟ کس بستی میں کون رہتے ہیں جن پہ نماز فرض نہیں ہے؟ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لی چند لوگوں نے، اب محفل میں آ جائیں۔ اور عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے اور رات 2 بجے تک چلتی ہے۔ 2 بجے تک ہم ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں، ہم جھنڈے بھی بناتے ہیں، ہم عشاق رسول بھی ہوتے ہیں، ہمیں جنت میں جانے کا شوق بھی ہے، ہم اڑ کے مدینے بھی جانا چاہتے ہیں، ہم جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتے ہیں، ہمارے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ اس دن کی عشاء بھی نہیں پڑھی ہوتی اور اگلے دن کی فجر بھی نہیں پڑھتے۔ کون سا دین ہے جو ہاتھ کا جھنڈا بنانے پہ جنت دے دیتا ہے؟
کون سا دین ہے جو نعت خان نقیب خطیب کے کہنے پہ زور سے سبحان اللہ کہیں تو مدینے پہنچ جائیں گے؟ ہمیں ایک نعت خان کے کہنے پہ تو یقین تھا. اس نے کہا جھنڈا بناؤ. ہم نے دونوں ہاتھوں کے، ہم نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ہاتھ کا جھنڈا بنا لیتے ہیں کہ شاید جنت کا دروازہ کھلا اور میں داخل ہو جاؤں. کیسے ہوگا؟ نعت خان کے کہنے پہ عمل کر لیا، اللہ کے رسول کی بات کو سمجھے کچھ نہیں کہ 6 گھنٹے محفل میں بیٹھ گئے تو 15 منٹ سائڈ پہ کھڑا ہو کے نماز ہی پڑھ لیتا کم از کم. لیکن ہماری قوم اس طرف نہیں آتی. تو 5 گانا نماز فرض کی گئی اور اس کو پڑھنا پڑے گا. جو ذمے قرض ہوں گے قیامت کے دن اس کا حساب چکانا پڑے گا. لہٰذا خدا کے لیے میں بھی اور آپ بھی کوشش کر کے نماز 5 گانا کی پابندی اختیار کریں. یہ اللہ کا حق ہے اور اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے. میرے حضور فرمایا فرض نماز تو پڑھنی ہے. فرمایا اللہ توفیق دے تو جب لوگ سوئے ہوں تو اٹھ کے اس وقت تہجد کی نماز پڑھا کرے. فرمایا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن اس میں کوشش یہ کریں کہ جن کو تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت ہے وہ صرف خود اٹھیں، دوسروں کی نیند خراب نہ کریں. آپ رات کو اٹھتے ہیں تہجد کے وقت تو سارے گھر کی لائٹیں آن کر دیتے ہیں، موٹر بھی چلا دیتے ہیں، دروازے بھی کھول دیتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے ساتھ بستر پہ ہوتے اور تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اتنی آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. کیونکہ فرض نہیں ہے نا. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. ہو سکتا کوئی بیمار ہو، کوئی دیر سے آ کے سویا ہو، کوئی تھکا ہوا ہو، تو اس کو نفلی نماز کے لیے نہیں اٹھانا. ہاں فرض نماز کے لیے تو حکم ہے نا. ہاں یہ کریں کہ بچوں کا ذہن بنائیں، بیٹیوں کا ذہن بنائیں کہ بیٹا اللہ توفیق دے تو سحری کے ٹائم اٹھا کریں. وہ خود اٹھنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی نماز کے لیے سارے گھر کی نیند خراب نہیں کریں. ایک یہ نہیں کرنا اور ایک بتانا نہیں. اس کو اپنے لیے اعزاز کے طور پہ سمیٹنے کے لیے کہ آپ صبح بیٹھیں تو آپ کہیں جناب بس رات کو جب لیٹ گئی تھی تو میں اس وقت اٹھا ہوا تھا تہجد کے لیے. تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے پڑھ رہا ہے وہ جان رہا ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کے لیے اٹھا، اس کے حضور جھکا، وہ جانتا ہے تو کب اٹھا تھا. لہٰذا کبھی بھی چوک میں بیٹھ کے اپنے سجدوں کا ذکر نہ کریں. ایک یہ نہ کریں اور ایک اپنی نمازوں کے ذریعے دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں کہ میں تو پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہوں، یہ بندہ یہ تو ہے ہی بے نمازی. یار اس کا گناہ اپنی جگہ، اس کو ترغیب دیں، اس کا ذہن بنائیں، اس کو اس کی نماز کے لیے توفیق کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو توفیق دے دے. لیکن اس کو رسوا نہ کریں اور آپ کی عبادت آپ کو تکبر میں اور نخوت میں مبتلا نہ کرے. میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ پہلے نمبر پہ سلام عام کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ صلہ رحمی کرتا ہے، تیسرے نمبر پہ بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، چوتھے نمبر پہ تہجد پڑھتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جس دروازے سے چاہے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. فرمایا یہ جنت کا نصاب ہے. ایک یہ اور ایک اللہ کا قرآن جگہ جگہ جنت کے تذکرے کرتا ہے. جو کام اللہ نے لازم کیے اس کے رسول نے بتائے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزارنے کی کوشش کریں. آپ دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کی اچھائیاں گنی جاتی ہیں، دنیا نہیں گنی جاتی. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی بڑے سے بڑے شخص کے جنازے پہ میت پڑی ہے اور صاحب تقریر کرتے کسی نے کہا ہو کہ جناب اس بندے کے گھر میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہوں گی ضرور لیکن ذکر نہیں ہوتا. کسی نے یہ کہا ہو کہ جناب اس کے اتنے مربع زمین ہے، ہوگی ضرور لیکن مرنے کے بعد کوئی ذکر میت پہ نہیں کرتا. کسی نے یہ کہا کہ جناب اس کی اتنی کوٹھیاں لمبی لمبی کنالوں میں پھیلی ہوئی کوٹھیوں کا مالک جا رہا ہے، نہیں ہوگا ذکر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، جب میت پڑی ہو اور واز کرنے کے لیے جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ بڑا نیک تھا، متقی تھا، مسجد میں آتا، صف میں کھڑا ہوتا، اللہ کے راستے میں دیتا، غریبوں کا خیال کرتا، اخلاق کا بڑا اچھا تھا، زبان بڑی میٹھی تھی. تو جو چیز مرنے کے بعد لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور گنی جانی ہے اس پہ محنت کریں. جس چیز نے جانے کے بعد دنیا میں رہ جانا ہے، ہم نے ساری زندگی ان چیزوں پہ لگا دی. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکان تو بنا رہا ہے،
بسیں گے اور لیکن قیامت کے دن ایک ایک اینٹ کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ کوشش کریں حلال اللہ دے جتنا دے دے اس کا فضل ہے، لیکن جھوٹ بول کے نہ کمائیں، فراڈ کر کے نہ کمائیں، دھوکہ دے کے نہ کمائیں۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کا ذکر کریں کہ یار آج کل جھوٹ عام ہو گیا، ہر بندے کے ذہن کی سکرین پہ 10 نام ابھرتے ہیں، فلاں بھی بولتا، فلاں بھی بولتا، فلاں بھی بولتا ہے۔ آپ کہیں جناب ملاوٹ بڑی ہو رہی ہے، 10 دکانداروں کے نام گنیں گے، فلاں بھی کرتا، فلاں بھی کرتا، فلاں بھی کرتا ہے، اور ہم نے آج تک کبھی نہیں سوچا کہ گناہ کا سن کے اپنے اندر جھانکیں کہ کہیں یہ گناہ میں تو نہیں کر رہا۔ ہم دوسروں کو انگلیوں پہ گنتے ہیں، اپنے من میں نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو میں بھی درست کروں، آپ بھی درست کریں۔ بلحاظ بشر انسان ہم میں ہزاروں کمیاں ہوں گی، ہزاروں کوتاہیاں ہوں گی، اچھائی کی طرف جائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طریقہ زندگی گزارنے کا جو ڈھب دیا گیا، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی ان خطوط کے اوپر لے کے جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ کہے ہوئے کلمات کو اثر بنا کے دلوں میں اتار دے، اور جن لوگوں نے آج کے اس محفل کا انعقاد کیا، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ آئے بیٹھے اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں باتوں کو آپ لوگوں نے سماعت کیا، اللہ آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس محفل کی برکتیں آپ کے گھروں تک پہنچا دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔